یاد رکھیے کہ کسی بھی نیکی کو اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے یا نہیں، تو اس کو اس تصور میں لے کر جائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میدان محشر بپا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے، باز پرس کے لیے حاضر ہیں، اور وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے جس کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو یقیناً اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرمائے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ نیکی نیکی ہے، یقیناً وہ نیکی ہے، اپنی حقیقت میں نیکی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں، یہ عمل جسے میں نیکی سمجھ رہا ہوں اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوگی، کیونکہ خود انسان کا اندر آپ بتاتا ہے کہ یہ نیکی نیکی نہیں، اس میں یہ کھوٹ ہے، یہ ملاوٹ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ یہ نیکی آپ نے بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کر لی، لوگ یہی سمجھے کہ اچھا کام کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر یہ عمل پیش کیا گیا تو یقیناً یہ اس قابل نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں پیش ہو سکے۔ ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ اللہ 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 وفاداری انسان کا تر امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، اور حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، مرکز اسلام کے زیر اہتمام اس روحانی محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور ہم سب ملتجی اور ملتمس ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہاں جمع ہونے کو دنیا اور آخرت میں اپنی رضا کا ذریعہ اور باعث بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اور خالصتاً اپنی رضا کے لیے یہاں مل بیٹھنے اور اس سنگت اور صحبت کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے، نیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور نیکی اپنی کوالٹی میں، معیار میں کس درجے کی اور کس پائے کی ہونی چاہیے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر دور حاضر میں، جبکہ بظاہر نیکیوں کی بڑی کثرت ہے اور نیکیوں کے کام مختلف جہتوں میں نئے نئے وجود پذیر ہو رہے ہیں،
نیکیوں کا میدان وسیع سے وسیع تر ہو رہا ہے، اور آئے دن ایک نئی سے نئی نیکی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور اسے ٹائٹل نیکی کا دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ نیکیوں کا معیار کیا ہونا چاہیے، نیکی کو ہم کس زاویے میں پرکھ سکتے ہیں، نیکی کو بحیثیت نیکی ہونے کی کیسے جانچ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اور آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ جس سے ہم نیکی کا نام دے رہے ہیں، آیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں نیکی ہے بھی یا نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مغالطہ آفرینی میں، مغالطے میں آ کر، غلط فہمی میں آ کر ایسی کئی نیکیاں کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگیوں کو ان نیک اعمال میں ہم وقف کر دیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت ان نیکیوں کے ساتھ ہم متعلق رہیں، جڑے رہیں کہ جب قیامت کے دن نامہ عمل کھلے تو وہ نیکی ہی نہ ہو جسے ہم نیکی سمجھ رہے تھے، اور جسے ہم نیکی سمجھ کر رہے تھے، قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی کوئی قبولیت نہ ہو۔ اس کی مثالیں حدیث میں ہیں، قرآن میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسے امور کی نشاندہی فرمائی کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور صحاح کی حدیث ہے۔ صحاح حدیث کی ان 6 کتابوں کو کہتے ہیں جو اپنی صحت میں سندن، اپنی صحت میں مستند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے نیکیاں پہاڑوں کی مانند جمع کی ہوئی ہوں گی، کامثال الجبال، حدیث پاک کے لفظ ہیں کامثال الجبال الرواسی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند وہ نیکیاں لے کر آئے گا۔ ظاہر ہے وہ اپنے تئیں، اپنے زعم میں، اپنے خیال میں یہی سمجھ رہا ہوگا کہ اتنی زیادہ نیکیاں ہوتے ہوئے میرے لیے جنت تک پہنچنے میں کیا دشواری ہوگی، کیا رکاوٹ ہوگی۔ ظاہراً اسباب مہیا ہیں، اسباب بھی یہ کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ہباء منثورا، ہباء منثورا، انہیں غبار بنا کر، گرد بنا کر سب کو اڑا دیا جائے گا۔ گرد اور غبار ایسی چیز ہے جو ہمیشہ جھاڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کتاب پر مٹی اور گرد لگ جائے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سنبھال کے رکھا جائے۔ کتاب کو صاف ستھرا کرنے کے لیے میں اس کی گرد کو، اس پر پڑنے والی باریک مٹی کو جھاڑ دوں گا، اس کو پھونک مار کے اڑا دوں گا، یا کسی بھی طریقے سے کتاب کو صاف کر دوں گا۔ تو اس کی نیکیوں کی اللہ کے ہاں اتنی بھی اہمیت نہیں ہوگی کہ اسے شے کہا جائے یا اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے۔ وہ پیش کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں گرد بنا کر، غبار کی حیثیت دے کر اسے بے معنی اور بے حیثیت کر دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ اندازہ فرمائی کہ ایک طرف نیکیوں کی حیثیت بندے نے یہ سمجھی تھی کہ پہاڑوں کے برابر ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ تو بڑی دور کی بات، اسے بحیثیت عمل کے بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اتنا بڑا خسارہ اور نقصان اور اتنا بڑا مغالطہ، یقیناً یہ بہت بڑا مغالطہ ہوگا۔ دنیا میں اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے وقت موجود ہے
کہ ہم اس غلطی کا تدارک کر لیں۔ نقصان ہوا ہے تو زندگی موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نقصان کا تدارک ہو جائے اور پہلے سے بڑھ کر ہم خوشحال ہو جائیں۔ دنیا میں وقت بھی ہے، دنیا میں تدارک اور پچھتاوے کو ختم کرنے کے لیے گنجائش ہے، مواقع ہیں، لیکن وہ دن تو وہ ہوگا کہ بندے کو دوبارہ دنیا کی طرف پلٹنے کے لیے کوئی مہلت نہیں، بس جو کچھ ہے اسی عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ کتنی شرمندگی افسوس ہوگی ایسے شخص کو کہ جو جن اعمال کو نیکیاں سمجھ رہا تھا وہ نیکیاں کہلانے کی بھی قابل نہ رہیں۔ حدیث پاک مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد اصل بات سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ حیران و پریشان ہوگا کہ میں جنہیں بہت سمجھ رہا تھا وہ کچھ بھی نہ ہوا، اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اسے منہ کے بل اوندھا، اسے منہ کے بل اوندھا جہنم رسید کر دیا جائے، اسے الٹا کر کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کی حیثیت ختم ہو گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خلوت کے گناہ سے نہیں بچتا تھا، وہ خلوت کے گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ ظاہراً نیکیاں اس کے پاس بہت تھیں، مگر صرف اس وقت تک جب جلوت میں ہوتا، لوگوں میں ہوتا۔ جب تنہائی میں جاتا تو گناہوں میں ایسے گناہوں میں کود پڑتا تھا، جب علیحدگی اور تنہائی میں جاتا تو گناہ میں کود پڑتا تھا۔ حدیث پاک کے یہ لفظ اور یہ محاورہ بڑا قابل توجہ ہے۔ گناہوں میں کود پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے گناہ کرتا تھا کہ جیسے کوئی بھوکا شخص ہو، کئی دن سے بھوکا ہو اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے، اور جس طرح بھوکا شخص کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، ہوش و حواس نہیں رہتے، یہ گناہوں پر بھی ایسے ہی کود پڑتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے بہت اچھے ہیں، میں آپ کے سامنے اچھا ہوں، میری شناخت آپ کے سامنے بڑی اچھی ہے، میں دکھنے میں اچھا ہوں، دکھنے میں نیک اور صالح لگتا ہوں، ایسے ہی آپ ایک دوسرے کے سامنے دکھنے میں بہت اچھے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے بہت طاہر ہیں، صاف ستھرے ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، صالح ہیں، لیکن اپنے تئیں اور اپنے ضمیر کی عدالت میں ہم کتنے اچھے ہیں، یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جو اپنے ضمیر کی عدالت میں غلط ہے، اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم ہے، سمجھ لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے، کہ خود اندر کا انسان اور اندر کا ضمیر یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اگر آپ صحیح ہوتے تو اندر آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ ایمان کی مٹھاس کہتے ہی اسی بات کو ہیں کہ جب انسان کا اپنا اندر انسان کے اندر سے مطمئن ہو۔ جب ہم اپنے آپ سے مطمئن ہوتے ہیں تو ایمان کی مٹھاس ملنا شروع ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتے تو ایمان کی حلاوتیں ختم ہو جاتی ہیں، سوکھے اعمال ہوتے ہیں، اور صرف اور صرف ظاہر ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی نیکی کو اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے یا نہیں، تو اس کو اس تصور میں لے کر جائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میدان محشر بپا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی جناب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے، باز پرس کے لیے حاضر ہیں، اور وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے جس کو آپ پرکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ میرا عمل
اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو یقیناً اللہ مجھے اپنی رضا عطا فرمائے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ نیکی نیکی ہے، یقیناً وہ نیکی ہے، اپنی حقیقت میں نیکی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں، یہ عمل جسے میں نیکی سمجھ رہا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوگی، کیونکہ خود انسان کا اندر آپ بتاتا ہے کہ یہ نیکی نیکی نہیں، اس میں یہ کھوٹ ہے، اس میں یہ ملاوٹ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ یہ نیکی آپ نے بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کر لی، لوگ یہی سمجھے کہ اچھا کام کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر یہ عمل پیش کیا گیا تو یقیناً یہ اس قابل نہیں ہے کہ بارگاہ الہی میں پیش ہو سکے۔ اب اس حوالے سے آپ اپنی نیکیوں کو ذرا جو اس وقت ہم کرتے ہیں ان کی جانچ پڑتال کی طرف توجہ فرمائیے۔ ہماری بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی وہ محافل کا انعقاد ہے۔ مثلا کیوں تو بہت ساری نیکیوں کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، لیکن ہم محافل کو لے لیتے ہیں۔ محافل کے آرگنائزر، دینی محافل کا انعقاد کرنے والے، دینی محافل منعقد کرنے والے، اب وہ ایک انجمن ہو، وہ تحریک ہو، وہ بہت سارے لوگ ہوں، نوجوانوں کا ایک جتھا اور گروہ ہو، کسی علاقے میں کسی بھی سطح پر، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مثلا محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، مثلا انہوں نے نعت خوانی کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اب ان کے دلوں میں کتنا خلوص ہے، وہ اس کو پرکھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی نیتوں کے ساتھ ان اعمال کو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو کتنا کامیاب ہوں گے۔ کہیں دل میں دکھلاوا تو نہیں تھا، یا نوجوانوں کا ایک اور گروہ ہے وہ بھی نیکی کے راستے پر ہے، کہیں ان پر اپنا تفوق تو نہیں جتایا گیا، برتری تو نہیں جتائی گئی کہ اگر تم نیکی کا کام کر رہے ہو تو ہم بھی تم سے کچھ کم نہیں ہیں، تم کر سکتے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تم اس محفل میں، محفل میلاد اس گلی میں منعقد کر رہے ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم دوسری گلی میں منعقد کریں گے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ جذبے کی اور نیتوں کے پیچھے جانچ پڑتال کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے ہر عمل کے پیچھے ہر نیت کو دیکھا جاتا ہے، کتنی خالصیت ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کتنا مقصود ہے۔ 90% لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم صرف تفوق چاہتے ہیں، ہم صرف دکھلاوا چاہتے ہیں، اپنی نمود و نمائش چاہتے ہیں۔ ہم جس عنوان کے تحت ہیں ہم اس عنوان کی تشہیر چاہتے ہیں، اسلام کی تشہیر نہیں چاہتے۔ ہم اپنی انجمن کی، ہم اپنی بزم کی، یہ جو بھی سلسلہ ہے ہم اس کا تفوق چاہتے ہیں، ہم اس کی برتری چاہتے ہیں، ہم اس کی تشہیر چاہتے ہیں، ہم اس کی ایڈورٹائزنگ چاہتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کم ہی چاہتے ہیں۔ اس حساب سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 15ویں سپارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کا آپ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ قیامت کے دن زمین و آسمان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انسان کی کیا مجال کہ وہ حاضر نہ ہو۔ آسمان بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، زمین بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور سب بالکل اللہ کی بارگاہ میں ذرہ ذرہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ پیچھے رہ جائے، چھپ جائے، اپنے آپ کو کہیں چھپا لے،
اسے کہیں پناہ گاہ مل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت سے اوجھل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی اوجھل نہیں ہو سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کی بارگاہ میں سارے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب صف در صف کھڑے ہوں گے، ڈسپلن کے ساتھ سب کو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر جائیں گے۔ صفوں کی ترتیب، صفیں ہوں گی، ترتیب وار کھڑے ہوں گے، اور اب حساب کے لیے حاضری ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہم تمہیں قیامت کے دن اسی حال میں لے کر آئیں گے کہ جس حال میں ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جسم پر لباس نہیں ہوگا، غیر مختون حالت میں ہوں گے، حدیث پاک میں ہے۔ مختون حالت میں نہیں ہوں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سنت ختنہ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، جسم پر لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں لباس اور جوتا نہیں ہوگا، غیر مختون حالت میں ٹھیک اسی حالت میں حاضر ہوگے جس حالت میں اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ، ہم تمہیں اپنی بارگاہ میں ایسے ہی لے کر آئیں گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور کوئی اپنے گروہ کے ساتھ نہیں آئے گا، ہر ایک کو جدا جدا، علیحدہ علیحدہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبین حجاب ولا ترجمان، تم میں سے ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوگا کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی درمیان میں حجاب، رکاوٹ، پردہ نہیں ہوگا، بالکل سامنے جو اللہ کی شان ہوگی۔ ولا ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق خود بندے سے پوچھے گا اور بندے کو براہ راست اللہ کی بارگاہ میں جواب پیش کرنا ہوگا۔ کتنی مشکل حالت اور کیفیت ہوگی۔ یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ اگر صرف ہم یہ تصور کر لیں کہ ہماری نگاہوں میں جن کی بڑی عزت ہو، وہ عالم دین ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہوں، ہمارے روحانی پیشوا ہوں، جن کے لیے ہم دل میں بڑا احترام رکھتے ہوں، اور پھر ہمارا یہ عقیدہ بھی ہو کہ وہ ہمارے دل کے حال سے واقف ہیں، اللہ کے ولی نیک اور صالح ہیں، ہمارے دل میں جو حالت گزرتی ہے وہ بھی ان پر ظاہر ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ وہ تم پر ناراض ہیں اور تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، تو کتنی حالت غیر ہو جائے۔ ہم اپنی حالت اور اپنے آپے میں نہ رہیں، نہ جانے کیا پوچھ لیں گے، نہ جانے میں انہیں کیا جواب دوں گا، زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، میں ان کی خدمت میں کیسے حاضری دوں گا۔ اور یہاں قیامت کے دن اس ذات کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی واقف ہے، اور احسانات کی بارش اس نے ہماری ابتدا سے لے کر اور حاضری تک مسلسل احسانات کی بارش رہی۔ اس کی بارگاہ میں ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تو محترم معزز سامعین کرام، نیکیوں کی پرکھ کو سمجھیے کہ نیکی وہ نہیں ہے کہ جو ظاہر میں نیکی لگے، نیکی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کیا جائے تو دل مطمئن ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ اگر دل مطمئن ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی اس نیکی پر تو وہ نیکی ہے، اور اگر دل ڈاما ڈول ہو جائے، دل تشویش کا شکار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں یہ نیک عمل پیش ہوا تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی نکل ہی آئے گی، تو سمجھ لیں کہ نیکی اپنی حقیقت تک نہیں پہنچی۔ ہمارے اولیاء اللہ اور صلحاء
ہر نیکی کی اتنی جانچ اور گہرائی میں جاتے تھے۔ اب ایک بڑی مشہور سی مثال ہے، وہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، خیر التابعین آپ کا لقب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات آپ نے ضرور پائی تھی، لیکن آپ کو ملاقات کا اور زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا، اس کی جو بھی وجوہات اور تفصیلات ہیں۔ تو ایک بار آپ کی خدمت میں آپ کے ہم زمانہ ایک تابعی حاضر ہوئے، جب کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے تھے، آپ کے جسم پر 2 ہی چادریں رہتی تھیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی تیسری چادر نہیں تھی۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے تھے اور ایک چادر آپ نے بطور تہبند اپنے جسم پر لی ہوئی تھی اور دوسری چادر کو دھو رہے تھے تاکہ وہ دھل جائے تو اس کو تہبند کے طور پر استعمال کر لیں، اور پھر جو تہبند کے طور پر لی ہوئی ہے پھر اس کو دھو لیں۔ تو ان کی خدمت میں ایک تابعی بزرگ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں، ملاقات کے لیے آئے؟ تو انہوں نے ان کا نام لے کر ان کو خطاب کیا، حالانکہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ نے مجھے کیسے پہچانا، حالانکہ آپ کی میری پہلی ملاقات ہے؟ میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ آپ قرن کے اویس ہیں، جن کے لیے حضور نے مدحت اور شان ارشاد فرمائی ہے، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کا پیغام کہلوایا تھا۔ میں آپ کو تو جانتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے کیسے جانا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا تعارف عالم ارواح سے ہے، جن کا تعارف یہاں دنیا میں زندہ رہتا ہے، جب ان کی روحیں دوسرے کی روح کو دیکھتی ہیں تو فوراً پہچان لیتی ہیں۔ میں تمہیں پہلے سے پہچانتا ہوں، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور مجھے کوئی حدیث سنائیے۔ تو حضرت اویس قرنی ارشاد فرمانے لگے کہ میرے پاس حضور کی حدیث ہے، میں نے احادیث سنی ہیں، لیکن میں وہ احادیث آپ کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنا ضرور نیکی ہے، ایک حدیث کو دوسرے تک پہنچانا یہ علم کی تشہیر ہے، یہ علم کی ترویج ہے اور حدیث کی ترویج ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، جو مجھ سے حدیث سنے اور آگے پہنچائے۔ حدیثیں میرے پاس ہیں، میں تمہیں حدیث سنا سکتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک خیال گزرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث سنانے میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ بعد والے لوگ مجھے محدث کہیں، بعد والے لوگ میری شان میں یہ کہیں کہ دیکھو حدیثیں بیان کیا کرتا تھا، کہیں دل میں یہ کھوٹ شامل نہ ہو جائے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی نیکی لے کر حاضر ہوں جس میں میرا ذاتی کھوٹ شامل ہو گیا ہو۔ سمجھیے اس بات کو، حقیقت کو سمجھیے۔ یعنی وہ اپنی نیکیوں کو کھوٹ سے پاک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمانے لگے جو حدیثیں میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہیں اور سے بھی تم سن لو گے، لیکن اگر میں نے سنائی اور میری نیت میں ایک کھوٹ شامل ہو گیا کہ ریا اور دکھلاوا ہوا، میں نے اپنی شہرت اور تشہیر چاہی، نمود و نمائش میری شامل ہو گئی، نیت نمود و نمائش کی، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے حضور کی حدیث کو اپنی شہرت کا ذریعہ کیوں بنایا؟ میں نیکی وہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے، میں وہ نیکی نہیں کرنا چاہتا کہ جو قیامت کے دن میری رسوائی کا سبب بنے۔ ہماری تو ساری نیکیوں کا حال یہ ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں، کبھی کبھار دماغ میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے، یہ سارے سلسلے چھوڑ دیے جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، یہ مسلسل کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیاں راکھ کا ڈھیر ہوں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ جنت کے عالیشان
محلات ہمارے منتظر ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ دوزخ کی وادیوں میں ہمیں دھکیل نہ دیا جائے۔ ہماری نیکیوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں ان اعمال کے ساتھ جو زندگی ہم گزار آئے ہیں، کیا اس قابل ہیں کہ ہم سرخرو ہو سکیں؟ وہ دانا و بینا ذات جو ہمارے ذرے ذرے سے واقف ہے، ہمارے لمحے لمحے سے واقف ہے، اور جس کو ہمارا ظاہر اور باطن، ہمارے حال احوال سب پر خبر ہے، اس کی بارگاہ میں ہم اپنے اعمال لے کر کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کتنا اچھا ہوتا کہ میں ایک درخت کی ٹہنی ہی ہوتا جو کٹ گیا ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق کہا کرتے تھے کاش کہ ایک میں پرندہ ہی ہوتا جو چگتا، دانہ دن کا چگتا، اور پھر آخر موت زوال پذیر کر دیتی اور مجھے قیامت کے دن حساب کے لیے پیش نہ ہونا پڑتا۔ یہ وہ کھٹکے تھے جو ان صحابہ اکرام کو اور اہل بیت اطہار کو کہ جن کو جنت کی خوشخبریاں مل چکی تھیں، اس کے باوجود کھٹکے لگے رہتے تھے۔ جنت کی خوشخبریاں مل چکی تھیں زبان رسالت معاف سے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ تھی، اس کے باوجود یہ کھٹکے لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم خوف زدہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم اندیشوں میں نہیں ہیں، ہم اپنی بھول بھلائیوں میں ہیں۔ ہم نے نیکیوں کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ہم نے خالصتاً دین کی چیزوں کو اپنی ذاتی انفرادیت واضح کرنے کے لیے اور اپنا تعارف لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے ہم نے کئی نیکیاں اپنے میدان عمل میں ان کو پھیلا رکھا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایسے نیک اعمال کے ساتھ ہوں جو ہمیں سرخرو کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ نیتوں کی بھی خالصیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برہم، محشر میں میرا رہ جائے برہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کرو میں طواف حرم، ہر سال کرو میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی،
کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے غم عیسیٰ کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے غم عیسیٰ کا مداوا کون کرے، عیسیٰ کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم
کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول